کلپ نمبر 310۔ اس کلپ میں آپ سورہ انعام کی آیت نمبر 112 اور 113 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ ترجمہ: اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کا دشمن بنایا انسانوں اور جنوں کے شیطانوں کو، ان میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے بناوٹی باتوں کے وسوسے ڈالتا ہے، اور اگر تمہارا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، اور تم انہیں اور ان کی بناوٹی باتوں کو چھوڑ دو۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن کیے ہیں۔ کفار مکہ کی مخالفت اور ایذاء رسانیوں کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بہت رنجیدہ تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرما رہا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس طرح یہ کفار آپ کی مخالفت اور دشمنی میں سرگرم ہیں، اسی طرح آپ سے پہلے جتنے انبیاء اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام گزرے ہیں، سب کی قوم کے کافر چاہے انسان ہوں یا جن ان کے دشمن تھے۔ کفار کی انبیاء اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے عداوت اور مخالفت ہماری طرف سے ایک آزمائش ہے، تاکہ انبیاء و مرسلین علیہ الصلوۃ والسلام اس پر صبر کر کے اجر عظیم حاصل کریں۔ لہٰذا آپ اپنی قوم کی مخالفت اور عداوت سے رنجیدہ خاطر نہ ہوں۔ یہ ایک دوسرے کو دھوکے میں رکھنے کے لیے نت نئی باتیں گھڑتے ہیں، چالیں چلتے ہیں، فریب کاریاں کرتے ہیں اور وسوسے ڈالتے ہیں تاکہ دوسروں کو گمراہ کریں، اور جو گمراہ ہیں وہ گمراہی سے نکل نہ سکیں۔ نیز یہاں بھی ملوز خاطر رہے کہ اگر اللہ عز و جل چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے نظام کائنات چلا رہا ہے، اور کفر و ایمان، خیر و شر دونوں کے مد مقابل رہنے میں اس کی حکمتیں ہیں۔ لہٰذا آپ انہیں اور ان کے دھوکے اور فریب کی خوشنما باتوں کو چھوڑ دیں اور صبر کریں۔ اللہ عز و جل انہیں بدلہ دے گا، رسوا کرے گا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدد فرمائے گا۔ آیت مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تمام نبیوں کے دشمن ضرور ہوئے ہیں، ایسے ہی علماء اور اولیاء کے دشمن بھی ضرور ہی ہوتے ہیں۔ شیاطین الانس والجن۔ انسانوں اور جنوں کے شیطان، اس کی تفسیر میں علماء کے دو قول ہیں۔ نمبر 1، جنوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں اور انسانوں میں بھی، کیونکہ شیطان ہر سرکش و نافرمان کو کہتے ہیں، چاہے وہ انسان ہو یا جن۔ نمبر 2، جنوں اور انسانوں کے شیطان سے مراد ابلیس کی اولاد ہے۔ ابلیس نے اپنی اولاد کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک گروہ انسانوں کو وسوسہ ڈالتا ہے اور ایک گروہ جنوں کو وسوسہ ڈالتا ہے۔ خفیہ بات سے مراد وسوسے اور فریب کی باتیں ہیں۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُم مُقْتَرِفُونَ۔ ترجمہ: اور تاکہ آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے دل ان بناوٹی باتوں کی طرف مائل ہو جائیں، اور تاکہ وہ ان باتوں کو پسند کر لیں اور وہ اسی گناہ کا ارتکاب کریں جس کے یہ خود مرتکب ہیں۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةٌ، اور اس لیے کہ اس کی طرف دل جھکیں۔ اس سے پہلی آیت میں بیان ہوا کہ انسانوں اور جنوں میں سے جو مردود ہیں وہ ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے بناوٹی باتوں کے وسوسے ڈالتے ہیں۔ اب اس کی مزید وجوہات بیان فرمائی جا رہی ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو بناوٹی باتوں کے وسوسے اس لیے ڈالتے ہیں تاکہ آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے دل ان بناوٹی باتوں کی طرف مائل ہو جائیں، وہ ان کی بناوٹی باتوں کو پسند کر لیں اور اسی گناہ کا ارتکاب کریں جس کے یہ خود مرتکب ہوئے ہیں۔ دل اپنے ہم جنس کی طرف جھکتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر ایک کا دل اپنے ہم جنس کی طرف جھکتا ہے۔ لہٰذا اگر کسی آدمی کا دل گناہ گاروں، گمراہوں کی طرف زیادہ جھکتا ہے تو اسے غور کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے دل میں بھی گمراہی اور برائی کی محبت بیٹھی ہو۔